بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیلہ کے متعلق کافی تفصیلی ابحاث ہم نے اس موضوع پر کی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست ڈائریکٹ استمداد کے متعلق جو احادیث ہیں وہ کیا ہیں؟ انبیاء بزرگان دین سے براہ راست مدد طلب کرنے کی جو اصل ہے وہ یہ حدیث مبارکہ ہے، جو کہ مصنف کی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جلد نمبر 10 میں امام ابن شیبہ رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے بندو، تم پر اللہ رحم فرمائے، میری مدد کرو۔ یہ مصنف کی روایت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مقام پر ہم نے مشرکین کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بندہ جو مشرکین ہیں یہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کی مثال ان لوگوں کی طرح بھٹکے ہوئے کہ جو جنگل میں جب جاتے ہیں تو ان کو سرکش جن آواز دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ دکھا رہا ہے، تو وہ سرکش جنوں کی اس آواز پر راستے سے بھٹک جاتے ہیں جو ان کا اپنا راستہ ہے۔ ایسے راستے پر جنگل میں چل نکلتے ہیں کہ جو ان کا اپنا راستہ نہیں، وہاں ان کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ چلتے 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 جب بھوک پیاس بھی اس میں شدت آ جاتی ہے تو یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کی مثال بھی انہی جنگل میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح ہے کہ یہ تو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، لیکن رحمان اور نبی کریم علیہ السلام نے جو ان کو راہ حق دکھایا ہے اس راستے پہ اس کی طرف آتے نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی جنگل کے اندر فرمایا، جب سفر میں یا اسی طرح سے جنگل میں جب تم سے راستہ بھول جائے، انسان پر ایسا وقت آتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب میں جاؤں تو کس طرف جاؤں، یہ نہ ہو کہ اس طرف چلتا جاؤں یہ میرا راستہ نہ ہو اور اس میں سارے میرے گھنٹے ضائع ہو جائیں اور پھر مجھے واپس آنا پڑے تو یہ میرا کیا بنے گا نا میرے پاس۔ مثال کے طور پہ گاڑی لے لیں، ایسے روڈ پہ آدمی نکل جائے جو پتہ نہ ہو، جیسے پیچھے ہمارے پاس چند مہمان آئے تھے تو وہ جوان لڑکے تھے، تو وہ جانے لگے اسلام آباد کی طرف، تو وہ نکل گئے ڈیرہ اسماعیل خان یہاں پہ ایسی پیک سے، تو وہ جاتے رہے۔ اب ان کے پاس پیٹرول بھی ختم، اگرچہ ان کے پاس پیسے تھے لیکن اب وہ اس راستے پر پیٹرول پمپ ہے ہی نہیں، تو وہ جاتے رہے۔ تو بہرحال رات کو وہ جب پہنچے بھی تو بہت زیادہ لیٹ پہنچے، پھر واپس آنا وہ سارے کا سارا راستہ مار کے 2 3 4 گھنٹے راستہ مار کے پھر واپس آنا، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت تم یہ ندا کرو جب تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے کہ اے اللہ کے بندو، کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے مخصوص ہیں بندے اور فرشتے ہیں کہ جو فرمایا کہ مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حافظ ابو بکر معروف ابن سنی اپنی روایت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے بندو اس کو روک لو، اے اللہ کے بندو اس کو روک لو، کیونکہ زمین میں اللہ کے کچھ روکنے والے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ میں یہ روایت موجود ہے، جو حیدرآباد دکن ہندوستان سے چھپا ہے، دیگر ملکوں سے بھی چھپا ہے۔ بہرحال جو حوالہ ہم نے دیا جس کا صفحہ نمبر 162 ہے، وہاں پہ یہ روایت موجود ہے۔ امام بزار رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کرامن کاتبین کے سوا اللہ کے فرشتے ہیں جو درخت سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی شخص کو جنگل کی سرزمین میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ دعا کرے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو تعلیم دی جا رہی ہے باقاعدہ حدیث مبارکہ کہ جب تمہارے ساتھ یہ مشکل پیش آئے تو تم یہ کام کرو کہ پکارو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اسی طرح سے مجموع الزوائد میں بھی اس روایت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا حافظ الحیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے اس حال میں کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ فرمایا یہ امر یہ مجرب امر، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے مجموع الزوائد میں ایک اور جگہ پر بھی اس کو بیان فرمایا گیا، اور اسی طرح سے دیگر یہی حدیث مبارکہ دیگر جگہوں میں بھی روایت کی ہے محدثین نے۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے اے اللہ کے بندو روک لو، اے اللہ کے بندو روک لو، اے اللہ کے بندو روک لو، کیونکہ زمین میں اللہ کے روکنے والے ہیں جو اس کو ان قریب روک لیں گے۔ اس کو امام ابو یعلا اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ رجال غیب جو ہیں اس کے متعلق بیان فرمایا ابدال، رجال غیب یعنی ابدال، ان سے مدد طلب کرنے کے متعلق فقہائے اسلام کے کیا نظریات ہیں، یہ اسی لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں، اور ویسے ہی کسی کو کافر مشرک نہ کہا جائے۔ اصل میں زیادہ تر جہالت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے، کہ وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی امام ابن سنی کی کتاب سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کتاب الاذکار ہے، مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا جو بہت بڑے عالم تھے کہ ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی، ان کو اس حدیث کا علم تھا، انہوں نے یہ کلمات کہے کیا اے اللہ کے بندو اسے روک لو، اللہ نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا، ٹھیک ہے جی۔ علامہ نووی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھا۔ امام نووی بہت بڑا نام ہے علم حدیث میں پاکستان، ہندوستان میں اور دیگر جو ممالک ہیں ان میں جو مسلم شریف کی شرح چھپتی ہے نا وہ امام نووی کی ہی شرح ہوتی ہے۔ ہمارے طرز نظامی میں جو پڑھائی جاتی ہے مسلم شریف تو اس میں جو نیچے شرح ہے وہ ساری کی ساری امام نووی کی ہے، بہت بڑا نام ہے ان کا۔ آپ فرماتے ہیں یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی یہ ویسے ہی کوئی داڑھی منڈے یا اس قسم کے لوگ تھے تو آپ بات کر رہے ہیں، یہ محدثین کی باتیں ہو رہی ہیں، حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ میں سفر میں تھا، اس جماعت کی ایک سواری بھاگ گئی، وہ اس کو روکنے سے عاجز آ گئے، میں نے یہ کلمات کہے تو بغیر کسی اور سبب کے صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت رک گئی۔ میں نے یہ کہا اے اللہ کے بندو اسے روک لو، خدا کی مخلوق ہے، فرمائے کہ جسے ہم جیسے اوپر روایت میں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ کے ایسے بندے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا جی میں اب مجھے حیران تھا کہ مجھ سے راستہ بھول گیا اور پھر کوئی بندہ آ گیا، پھر جو ہے وہ اس طرح سے میری سواری بے قابو ہو گئی اور پھر وہ سواری رک بھی گئی، سمجھ نہیں آئی گی مجھے۔ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو، تو وہ یہی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے بندے ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ غیر اللہ سے استمداد کا، کہ حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ قاضی شوکانی نے بھی اس کو اسی عبارت کو جو ہے وہ علامہ نووی کی اس میں ذکر کیا ہے تحفۃ الذاکرین میں، اور علامہ علی قاری یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، عبد کی جمع ہے عباد، یا عباد اللہ، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اس سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان جن، یا اس سے مراد جو ہے وہ ایسے غیب لوگ مراد ہیں کہ جن کو ابدال کہا جاتا ہے، جیسے ولیوں کی قسمیں ہیں تو ان میں ابدال بھی ہیں، یعنی اولیاء اللہ، ابدال یعنی اللہ کے ولی۔ تو یہ آپ نے اس کو بیان فرمایا، اور اسی طرح سے فرماتے ہیں ملا علی قاری علیہ الرحمہ الحرز السمین کے اندر کہ بعض ثقہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور مشائخ سے یہ مروی ہے، روایت ہے کہ یہ امر مجرب امر ہے، کہ جب کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو وہ یہ کلمات کہے تو انشاءاللہ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔
مجموع الزوائد میں ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اور اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہ آتے ہوں جیسے فرشتے اور نیک جن، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ جب سواری کھسک جائے یا بھاگ جائے تو انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، تو ایسے بھی یہ جو نظر نہیں آتے ان سے بھی مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ تحفۃ الذاکرین میں اس کو بیان فرمایا گیا۔ امام ابن اسیر اور حافظ ابن کثیر کے حوالوں سے عہد صحابہ میں جو یا محمدہ کا رواج تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے الکامل فی التاریخ میں عہد صحابہ اور تابعین میں مسلمانوں کا یہ شعار تھا، ٹھیک ہے جی، اس سے مشہور تھے، یہ شعار تھا، ان کا طریقہ تھا کہ وہ شدائد اور ابتلا میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں کے وقت یا محمدہ کہہ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرتے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے۔ خیر القرون جو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو میرے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس زمانے کے ساتھ، تو یہ اس زمانے کی صحابہ اور تابعین کے زمانے کی بات ہے۔ تو وہ شعار ذکر کر رہے ہیں کہ جنگ یمامہ میں جب مسلمہ کذاب اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی ختم نبوت کے مسئلے میں اور دیگر اس کے کفریات پر، تو اس کا نقشہ کھینچنے کے بعد علامہ ابن اسیر الکامل فی التاریخ کی جلد نمبر 2 میں بیان کرتے ہیں، پھر حضرت خالد بن ولید نے کہ نعرہ تکبیر ادھر سے بھی لگتا ہے اور نعرہ تکبیر ادھر سے بھی لگتا ہے، اب یہ نہ ہو کہ کئی اللہ کے یہ موحدین اور رسالت کا اقرار کرنے والے یہ ہم سے مسلمان نہ مارے جائیں، یہ ہم سے زیادتی نہ ہو جائے کہ ہم بھی تکبیر کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ بھی تکبیر۔ اب فرق بیان کر رہے ہیں کہ فرق کیسے ہوا کہ یہ تو مرتد ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، تکبیر کا نعرہ بے شک لگا رہے ہیں لیکن یہ مسلمہ کذاب کا یہ گروہ ہے اور یہ اس کی فوج ہے کہ جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے اس نے اپنے جو ہے وہ اپنے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو للکارا اور للکارنے والوں کو دعوت قتال دی، جنگ کی دعوت دی، پھر مسلمانوں کے معمول کے مطابق یا محمدہ کہہ کر نعرہ لگایا، پھر وہ جس شخص کو بھی للکارتے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ فرق ہو گیا کیونکہ اب وہ تو یا محمدہ نہیں لگاتے تھے، وہ تو اس کو نبی مانتے تھے، تو اس میں فرمایا کہ یہ پھر فرق ہو گیا کہ مرتد یہ تو ساری مرتدوں کا ٹولہ ہے۔ تو یہ بیروت سے جو چھپا ہے دار الکتاب العربیہ میں، تو الکامل فی التاریخ لبنان کا یہ چھاپ ہے جس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 پر یہ بات موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی جنگ کے اس منظر کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے معمول کے مطابق، اب یہ کل پرسوں کی کتابیں نہیں ہیں، یہ 800 سال پرانی کتابیں، البدایہ والنہایہ کی بات کر رہا ہوں اب میں، اس کی جلد نمبر 6 ہے، یہ بھی بیروت لبنان کا چھاپا ہے کہ حضرت خالد نے مسلمانوں کے معمول کے مطابق، کہ مسلمانوں کا معمول یہ تھا کہ مصیبت میں آزمائش میں یا محمدہ کہتے تھے، شرک بدعت نہیں ہے، فرمایا کہ معمول کے مطابق نعرہ لگایا اور اس زمانے میں ان کا معمول یا محمدہ کا نعرہ لگانا تھا۔ یہ آپ یہ چیزیں یاد رکھنے کی۔ تو حافظ ابن اسیر اور ابن کثیر نے یہ تشریح کی ہے کہ عہد صحابہ اور تابعین میں شدائد اور ابتلا کے وقت یا محمدہ کہنے کا معمول تھا۔ ندائے غائب کے منکرین کے ہاں حافظ ابن کثیر کی بہت پذیرائی ہے۔ کیا مطلب کہ جو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا یا محمدہ کہنا یہ شرک اور بدعت ہے، وہ امام حافظ ابن کثیر کو اپنا امام مانتے ہیں اور امام حافظ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے۔ اب ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں شرک بدعت اس کو کہتے ہیں، اور ان کا یہ لکھنا کہ عہد صحابہ و تابعین میں یا محمدہ کا معمول تھا، یہ ایسے لوگ کہ جو اس زمانے میں بھی ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ان کے خلاف یہ زبردست حجت اور دلیل کہ وہ جس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں وہی یہ کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا معمول تھا۔ معمول جیسے عام ہم کہتے ہیں آج مسلمانوں کا معمول ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، جی تو اسی طرح سے ان کا بھی معمول تھا، یہ معمول لکھا ہے، عام بات نہیں ہے، یہ لفظ یاد رکھنے کے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المطالب العالیہ میں ذکر کیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر کھڑے ہو کر یا محمد کہیں تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔
یہ حافظ ابن حجر اسقلانی یہ اتنا بڑا امام ہے حدیث میں کہ غیر بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں. شافعی تھے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے، لیکن تھے تو اہل سنت. جی ندائے یا محمد اور توسل میں جو علماء دیوبند کا موقف ہے اس میں فتاوی رشیدیہ سے ایک عبارت ہم پیش کرتے ہیں. رشید احمد گنگوئی یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسمع قالنا کے جواز یا عدم جواز کی باس میں لکھتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جواز و عدم جواز. خود یہ کہتا ہے کہ یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ ندا غیر اللہ کو دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ رکھے، ورنہ شرک نہیں ہے. مثلا یہ جانے کہ اللہ ان کو مطلع فرما دے گا، یا باذن ہی تعالی انکشاف ان کو ہو جاوے گا، یا باذن ہی تعالی ملائکہ پہنچا دیں گے جیسا کہ درود کی نسبت وارد ہے، یا محض شوقیہ کہتے ہو محبت میں یا عرض حال حرمان میں. ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسما ہوتا ہے نہ عقیدہ. پس انہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذات ہی نہ شرک ہیں نہ معصیت، مگر ہاں بوجہ موہم ہونے کے ان کلمات کا مجامع میں کہنا مکروہ ہے کہ عوام کو ضرر ہے، اور فی حد ذاتی بھام بھی ہے، لہٰذا نہ ایسے اشعار کا پڑھنا منع ہے اور نہ ان کے مؤلف پر تان ہو سکتا ہے. مگر اسی طرح پڑھنا اور پڑھوانا کے اندیشہ عوام کا ہو بندہ پسند نہیں کرتا، گو اس کو معصیت بھی نہیں کہہ سکتا مگر خلاف مصلحت وقت کے جانتا ہے. یعنی یہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معصیت نہیں سمجھتا. یہ علماء دیوبند کے پیشواؤں میں سے رشید احمد گنگوہی تو فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھ رہے ہیں. تو گویا یا محمد یا رسول اللہ کے نعروں سے علماء دیوبند کا منع کرنا ذاتی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہے، کوئی حکم شرع نہیں ہے. سمجھیں جی آپ؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ بندہ پسند نہیں کرتا، بندے سے مراد کی یعنی خود رشید احمد گنگوئی اپنا کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھنا پڑھوانا کے اندیشہ عوام کا ہو بندہ پسند نہیں کرتا. آگے کیا کہتا ہے؟ گو اس کو معصیت بھی گناہ بھی نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں یہ اس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ یا محمد یا رسول اللہ کہنا یہ علماء دیوبند کا منع کرنا یہ ذاتی ناپسندیدگی ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے کہ شریعت کا کوئی فتویٰ دیا جائے کہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، ورنہ تو امام ابن کثیر نے صحابہ کا معمول لکھ دیا، پوری امت کو تم پھر کافر مشرک کہہ دو گے. تو اس پر شیخ گنگوئی سے ہی سوال کیا گیا. سوال: اشعار اس مضمون کے پڑھنا یا رسول اللہ یا رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے، 100 سال پرانی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسا ہے پڑھنا؟ جواب فتاوی رشیدیہ ہے. جواب لکھتا ہے ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں اس خیال سے بئی خیال کہ حق تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرما دے یا محض محبت سے بلا کسی خیال سے جائز ہیں اور باقیدہ عالم الغیب اور فریاد رس ہونے کے شرک ہیں، اور مجامع میں منع ہے کہ عوام کے عقائد کو فاسد کرتے ہیں، لہٰذا مکروہ ہوں گے. بس عام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم کیا کہتے ہیں؟ عام مسلمان رسول پاک علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں سمجھتے. عالم الغیب ذات فقط اللہ کی ہے اور کسی کا بھی عقیدہ نہیں کہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ شرک کرے یا نعوذ باللہ خدا مانے، نہ کسی عام سے عام مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے. وہ اس نے کیا لکھا کہ یہ مکروہ ہے کہ لوگوں کے وہ جب کہیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا فریاد ہے تو اس پہ جو ہے وہ لوگوں کے عقائد خراب ہوں گے، تو لہٰذا یہ پڑھنا اس نے لکھا کہ مکروہ ہے. ہم کہتے ہیں عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، البتہ اللہ نے آپ کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے جس سے آپ پر حقائق غیبیہ منکشف ہوتے ہیں، کھل جاتے ہیں. جو چیزیں عام لوگوں سے غیب ہوتی ہیں وہ اللہ نے حضور کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ ساری چیزیں حضور پر واضح ہو جاتی ہیں، منکشف ہو جاتی ہیں. جس طرح ہم کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے
جس سے ہم پر عالم شہادت کے واقعات منکشف ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. نہ ہم بذاتی ہی شہادت عالم ظاہر کے عالم ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذاتی ہی غیب کے عالم ہیں. کیا مطلب؟ بذاتی ہی جیسے اس نے اوپر لکھا، جیسے ہم نے فتاوی رشیدیہ کی عبارت پڑھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بڑی عبارت بھی اور اس کے بعد یہ چھوٹی بھی، جو سوال کا جواب تھا، کہ اگر کوئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقل نہیں سمجھتا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہیں سمجھتا، عالم الغیب نہیں سمجھتا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کے متعلق وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بتائے بغیر ہی بتا دیتے ہیں، تو لکھتا ہے کہ پھر یہ درست ہے. تو کسی مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نہیں. سب یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول پاک علیہ السلام کو پتا ہے سب اللہ نے بتایا، جو طاقت ہے حضور علیہ السلام کے پاس سب کی سب اللہ ہی نے دی، سب اللہ ہی کے محتاج ہیں. رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. وہ خواص ہیں، عوام ہیں، سب کے سب رسول پاک علیہ السلام کو جو غیب عطا فرمایا، وہ ظاہر کا باطن کا وہ علوم غیبیہ منکشف ہوئے وہ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ ہی کے اذن سے اور اللہ ہی کی عطا سے ہوتے. کیونکہ حضور علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ مستقل ہیں، بذاتی ہی ان کو پتہ چلتا ہے، یہ شرک ہے، اور ایسا کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں ان کو جب تک، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے. یہ بھی میں نے آپ کے سامنے فتاوی رشیدیہ کی عبارت پڑھی ہے کہ اگر کسی کا ایسا عقیدہ نہ ہو تو محبت میں لوگ پکارتے ہیں. یہ ابھی اوپر عبارت لکھی ہے صفحہ نمبر 28 کی، جو کہ کراچی سے چھپا ہے، فتاوی رشیدیہ. تو یہ ان کا بہت بڑا فتاوی ہے علماء دیوبند کا. آگے کیا لکھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں آگے، کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم پر اللہ نے عالم شہادت منکشف کیا، اور رسول پاک علیہ السلام پر اللہ نے عالم غیب بھی منکشف کیا. ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ان غیوب کو اللہ نے منکشف کیا، واضح کر دیا، بتا دیا سب کچھ. جیسے ہمارے سامنے عام چیزیں ہیں، ظاہر چیزیں. تو یہی عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سب کا یہ عقیدہ ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے. تو شیخ گنگوہی کی تصریح کے مطابق یہ شرک اور معصیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جائز ہے. اوپر جو عبارت ہے وہ اگر آپ دوبارہ بھی انشاءاللہ ریکارڈنگ میں سنیں گے تو وہ اوپر جو عبارت ہے وہ یہی ہے. اس نے کہا کہ جب مستقل حضور کو نہیں مانا، جب بذاتی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عالم الغیب کا عقیدہ نہ رکھا، اور یا رسول اللہ انظر حالنا، اے محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یہ کہا، اور اس نظریے سے کہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ ہی لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، شرک بدعت نہیں ہے. اور ایسا عقیدہ سب مسلمانوں کا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کوئی مستقل نہیں سمجھتا، سب سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی حضور علیہ السلام کو عطا ہوا وہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا. تو علماء اہل سنت اپنی تقاریر اور تصانیف میں عوام کو یہ فرق ہمیشہ سے ہر دور میں بتاتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہم آج بتا رہے ہیں. لیکن مخالف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسا کہتے ہیں، یہ ویسا. ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں. حالانکہ بات کا جو ہماری بات کا وزن ہے، اور ہماری بات ہی مانی جائے گی، کیونکہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. آپ جو سمجھتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. مخالف جو بیان کرتا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. وہ تو غلط ملت خلط کر کے ناسمجھی اور جہالت میں اور پروپیگنڈا اور سازش اور شرارت کر کے وہ لوگوں کو بدظن کرتا ہے دوسرے مسلمانوں سے، جیسے کہ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے امت کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. تو ہر دور میں بتاتے رہتے ہیں، اور عام مسلمان اس فرق کو جانتے بھی ہیں، اس فرق کو جانتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں کہ سب کچھ جو حضور کو عطا فرمایا گیا، جتنی بھی شان رفعتیں، تو سب اللہ نے عطا فرمایا. ہر مسلمان عام سے عام بھی جانتا ہے. اس لیے عوام کے جلسوں میں بھی اس قسم کے اشعار پڑھنا، یہ ہم اس شیخ رشید گنگوہی کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کیا، کہ مجامع یعنی مجموعوں کے اندر، محافل کے اندر جہاں پہ کثیر تعداد ہو، اجتماع ہو، اس میں یہ پڑھنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ عوام کے عقائد کو یہ فاسد کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ فاسد کیسے کرتے ہیں؟ جب فرق ہی معلوم ہے سب کو کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا بندہ سمجھ کے کہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، تو پھر یہ پڑھنا جائز ہے. پھر یہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ اس نے یہ اس عبارت میں مکروہ لکھا ہے. یہ مکروہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، جیسے ہماری محافل میں الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سب کو اس چیز کا فرق معلوم ہے. کوئی شرک بدعت نہیں ہے. شرک تب ہو کہ جب رسول اللہ کو کوئی خدا مانے، اور خدا کوئی نہیں مانتا، معبود کوئی نہیں مانتا، واجب الوجود کوئی نہیں مانتا. واجب الوجود ذات فقط اللہ کی ہے،
معبود ذات فقط اللہ کی ہے، مشہود اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، موجود اللہ ہے۔ جب ہے ہی اللہ اور اللہ کے متعلق یہ عقیدہ ہے تو پھر کیسے اس قسم کے اشعار پڑھنا یا یہ محبت میں یہ ندا کرنا یہ ناجائز ہے؟ بالکل جائز اور درست ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کو واحد و یکتا وحدہ لا شریک مانتا ہے اور اس کی عبادت بجا لاتا ہے، اس کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کو مستقل سامع یا مستقل عالم کر دانتا ہے۔ البتہ ذاتی ناپسندیدگی کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ شیخ رشید گنگوئی یا علماء دیوبند میں سے یا غیر مقلدین میں سے کوئی یہ کہے ہمیں یہ پسند نہیں، تو آپ کو پسند ناپسند کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے؟ کچھ حیثیت نہیں ہے۔ شرع کیا کہتی ہے اس پر آئیں، لوگوں کا کیا نظریہ ہے، مسلمانوں کا کس نظریے سے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہر کسی پر واضح ہے۔ ذاتی ناپسندیدگی جو آپ نے ہمیشہ سے قائم رکھی آج 100 سال سے، اور امت کے اس سارے کے سارے محبت اور اجتماع کو آپ نے بگاڑا ہے، اس ناپسندیدگی کا جو آپ کی ذاتی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اور نہ اس کا کوئی علاج ہے۔ بات تو شریعت کی ہوگی، ذاتی ناپسندیدگی کیا ہوتی ہے؟ فتوے میں ذاتی ناپسندیدگی ہوتی ہے یا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم سامنے رکھا جاتا ہے؟ جی میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ پسند نہیں، میں کون ہوں بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کرو۔ فتاوی میں جیسے اوپر والی عبارت ہم نے صفحہ نمبر 68 فتاوی رشیدیہ کی بیان کی ہے، وہ اس سے یہی بات واضح ہوتی۔ اب شیخ رشید گنگوئی لکھتا ہے کہ فتاوی رشیدیہ کی 49 نمبر صفحے پہ، یہ ایک ہی جلد میں ہے، اور اولیاء کی نسبت بھی یہ عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ جس وقت چاہے ان کو علم اور تصرف دیوے، عین حالت تصرف میں حق تعالی ہی تصرف فرمانے والا ہے۔ اولیاء ظاہر میں تصرف ہی معلوم ہوتے ہیں، یعنی تصرف کرتے ہیں، عین حالت کرامت اور تصرف میں اللہ ہی ان کے واسطے سے کچھ کرتا ہے۔ شیخ محمود الحسن ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ بھی انہی کے ایک مولانا ہے، حاشیۃ القرآن الحکیم میں، یہ بھی کراچی سے چھپا ہے، جلد صفحہ نمبر اس کا 2 ہے۔ وہ لکھتا ہے اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ شیخ محمود الحسن دیوبندی یعنی ان کا ایک بہت بڑا، وہ اس کو امام پیشوا ان کو سمجھتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں یہ استعانت حقیقت میں اللہ ہی سے استعانت ہے، کہ کوئی یہ کہے یا غوث پاک آج مدد کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا علی مدد کہے، لیکن وہ ان کو خدا نہیں سمجھتا، وہ کیا کہتا ہے؟ غیر مستقل سمجھ کر، اور ہر مسلمان غیر مستقل ہی سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر کسی مقبول بندہ، غوث پاک سرکار مقبول ہیں، مولا علی مقبول ہیں، انبیاء تو انبیاء ہے، قربان جاؤں، لکھتا ہے کہ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل ذات تو صرف اللہ کی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، غیر مستقل سمجھ کر استعانت مدد طلب کرے، استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، مدد طلب کرے، استعانت ظاہری اس سے کرے، تو کیا کہ لکھتا ہے یہ جائز ہے کہ یہ جو مدد طلب کرنا ہے حقیقت میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے، کیونکہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ اللہ رب ذوالجلال کا بندہ سمجھ کے کر رہا ہے، اور جو یہ مدد کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ اللہ ہی کی عطا سے کرتے ہیں، تو جب اللہ نے دی ہے تو ان کا مدد کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ مدد کرتا ہے، کیونکہ طاقت اسی کی دی ہوئی ہے۔ یہ شیخ محمود الحسن نے لکھا۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی، جو کہ یہ مفتی تقی عثمانی اور رفیع عثمانی یہ نام ہے، یہ ان کے والد ہیں، معرف القرآن تفسیر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حقیقی یہ غالباً اشرف علی تھانوی کے خلیفہ بھی ہیں، یہ دارالعلوم کراچی والے، وہ لکھتے ہیں حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، ٹھیک ہے جی، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، کسی نبی یا ولی کو وسیلہ قرار دے کر اللہ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیخ رشید گنگوئی اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ دعا میں بحق رسول و ولی اللہ کہنا ثابت ہے یا نہیں؟ بعض فقہا محدثین منع کرتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 94 ہے، جواب بحق فلاں کہنا درست ہے، یا اللہ بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کی مغفرت فرما، وہ کہتا ہے یہ کہنا
درست ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو تو نے اپنے احسان سے وعدہ فرما لیا ہے اس کے ذریعے سے مانگتا ہوں، مگر معتزلہ اور شیعہ کے نزدیک حق تعالی پر حق لازم ہے اور وہ حق فلاں کے یہی معنی مراد رکھتے ہیں، سو اس واسطے معنی موہم اور مشابہ معتزلہ ہو گئے تھے، لہذا فقہا نے اس لفظ کا بولنا منع کر دیا ہے، تو بہتر ہے کہ ایسا لفظ نہ کہے جو رافضیوں کے ساتھ تشابہ ہو جاوے فقط۔ یہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت ہے۔ شیخ محمد سرفراز خان صفدر گجرانوالہ، یہ بھی زندہ نہیں ہے، حیاتیوں کا یہ وہ اپنا امام سمجھتے ہیں، شیخ محمد سرفراز خان صفدر دیوبندی، وہ لکھتا ہے تسکین الصدور میں صفحہ نمبر 413، یہاں ہم صرف المحنت کی عبارت پر اکتفا کرتے ہیں جو علماء دیوبند کے نزدیک ایک اجماعی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ جواب، ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و مرسلین اور صدیقین کا توسل جائز ہے۔ وسیلہ مانگنا دیوبند وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے نزدیک جائز ہے، ان کی حیات میں یا بعد وفات کے بائیں طور کہے کہ یا اللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت بھرائی چاہتا ہوں، اسی جیسے اور کلمات کہے۔ چنانچہ اس کی تصریف فرمائی ہے ہمارے مولانا محمد اسحاق دہلوی ثم المکی نے، پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی اپنے فتاوی میں اس کو بیان فرمایا ہے، جو چھپا ہوا آج کل لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 93 پر مذکور ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ یہ شیخ سرفراز خان صفدر دیوبندی لکھ رہا ہے، تسکین الصدور میں بھی لکھا اور المحنت پر جو اس نے کلام کیا کہ اس پر بھی لکھا۔ اس پر مزید بھی حوالہ جات جو ہے وہ ہم پیش کریں گے، یہ اسی لیے اتنی تفصیل سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آن دا ریکارڈ بھی آ جائیں کہ جن چیزوں کو عام طور پر ناجائز شرک اور بدعت کہا جاتا ہے ان کے بزرگ تو اس کو جائز لکھ رہے ہیں، اور جس حوالے سے جو اہل سنت کی محافل میں اشعار پڑے جاتے ہیں، جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے لکھا ہے تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث اور اجماع امت اور صحابہ کا معمول موجود ہے، ہم اس پر چل رہے ہیں اہل سنت۔ اور جس چیز کو یہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، اب میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے جی، کہ جیسے جس چیز کو وہ خیال کر کے ناجائز مکروہ اور شرک اور بدعت اور بعض اوقات جہنم میں لے جانے والے بہت بیچارے آگے چلے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ کچھ نہیں، ذاتی ناپسندی جی ہم اس کو پسند نہیں کرتے، نہ، بات وہ کرو جو شریعت کی بات ہے۔ اس پر وہ ہم نے دونوں باتیں سامنے رکھ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جو مستقل نہیں سمجھتا تو یہ پڑھنا جائز ہے، ہاں مکروہ اس لیے ہے کہ لوگ اس کو لوگوں کے عقیدے خراب ہونے لگ جائیں گے کہ وہ حضور علیہ السلام کو کہیں خدا نہ سمجھے۔ ہم نے کہا نہیں، علماء اہل سنت جب یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو اس کا فرق بالکل ہر دور میں، کتاب میں، تحریر میں، تصنیف میں، تقریر میں، تدریس میں، ہر جگہ اس فرق کو واضح کرتے ہیں، اور ہر عام سے عام مسلمان کو بھی اس چیز کا فرق معلوم ہے کہ اللہ اللہ ہے اور رسول پاک علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں برگزیدہ۔ یہ فرق واضح ہے، تو لہٰذا یہ پڑھنا جائز ہے، تو اس کو ناجائز کہنا یا اس طرح سے کلام کرنا، شرک بدعت کہنا، یہ بالکل ناجائز اور نادرست ہے۔ کوئی ناسمجھی کی وجہ سے یا ہٹ درمی کی وجہ سے یا ویسے ہی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ایسی باتیں کہتا ہے تو اس کا ہمارے پاس نہ کوئی علاج ہے۔ اللہ ہی ان کو ہدایت اور سمجھ نصیب فرمائے کہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد اکثریت کو کہ جن کا معمول رہا ہے حافظ ابن کثیر کے مطابق، جو کہ ان کے ممدوح ہیں، تو وہ یہ ناجائز کرتے ہیں اور ان پر فتویٰ بازی کرتے ہیں، اور امت کی اکثریت کو نعوذ باللہ وہ ان کی نسبت شرک کی طرف کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی غلط ہے اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔